اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، فضائل اور مسائل، الاحیاء۔ روزے کے بارے میں ضروری جانکاری۔ روزہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق روزے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عبادت کی نیت سے صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا رہے۔ عورت کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ حیض یعنی ماہواری اور نفاس یعنی بچے پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون سے پاک ہو۔ روزے کی قسمیں۔ فرض۔ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ واجب۔ رمضان کے روزے جو چھوٹ جائیں، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہوں یا جان بوجھ کر، ان کو رمضان کے بعد رکھنا واجب ہے۔ مجبوری میں اور جان بوجھ کر چھوڑے گئے روزوں کی قضا کے لیے الگ الگ احکام اور شرطیں ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ نفل۔ رمضان کے قضا روزوں کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ نفل روزے کہلاتے ہیں، جیسے 10 محرم، 15 شعبان کے اور ان کے ساتھ ملائے گئے روزے۔ عید کے بعد شوال کے مہینے میں شش عید کے روزے یعنی عید کے 6 روزے، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات وغیرہ کے روزے نفل روزے ہیں۔ مکروہ۔ کچھ خاص دنوں میں اور خاص طرح کے روزے رکھنا مکروہ ہے، جیسے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، نوروز، مہرگان یعنی پارسیوں کے تہوار کے دن کا روزہ، ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، کچھ بات نہ کرنے کا روزہ، یا ایسا روزہ رکھنا جس میں افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، یہ سب مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید اور ایام تشریق یعنی بقرعید اور اس کے بعد کے 3 دن کے روزے مکروہ تحریمی ہیں یعنی حرام ہیں۔ روزے کی نیت۔ روزے کی نیت روزہ رکھنے سے پہلے سورج ڈوبنے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے روزہ رکھنے کے بعد زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ دن میں نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ ضروری مسائل۔ کوئی عورت حیض یا نفاس والی تھی، اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تو روزہ صحیح ہو گیا۔ دن میں نیت کرنے کا فائدہ جب ہی ہے کہ اس نے صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہو، لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا ہو یا جمع یعنی ہم بستری کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر بھولنے کی حالت میں زیادہ تر علماء یہی مانتے ہیں کہ نیت صحیح ہے۔ روزے میں صرف روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک روزہ توڑنے والا کام نہ کرے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے، چاہے رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو سحری کھانا نیت نہیں۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے لیے ہوئی جس دن کی گئی، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ قضا اور واجب روزوں کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس روزے کی نیت کرے۔ ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ یہ خیال کر کے کہ کسی روزے کی قضا اس کے ذمے ہے، روزہ رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ خیال غلط تھا تو اگر فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے، اور اگر فوراً نہ توڑا تو تھوڑی دیر بعد نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہے۔ رات میں قضا روزے کی نیت کی لیکن صبح کو اسے نفل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھتے میں روزے کی نیت صرف دل میں کی تو یہ نیت صحیح ہے۔
رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر اس روزے کی قضا ہے، اور 60 روزے کفارے کے یعنی کل 61 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ کسی نے 61 روزے رکھ لیے لیکن قضا روزے کا دن طے نہیں کیا تب بھی ہو گیا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان الکریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔